السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دیو زور سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام و خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف عورتیں آہستہ، مرد بآواز بلند پڑھ لیں۔ اگر ایسا بولتا میں کہ مرد آہستہ، عورتیں بآواز بلند پڑھیں، تو اتنا زور سے پڑھتی کم سے کم پورا کرناٹک گونج اٹھتا۔ جن کی آواز نکلنا آج ان کی آواز نہیں نکل رہی ہے، جن کی نہیں نکلنا ان کی نکل رہی ہے۔ ذرا یہ موبائل جو رو رہی نا ان کو منہ میں نپلا دیو نا بھائی،
سائلنٹ موڈ میں رکھو موبائل. پھر ایک مرتبہ بآواز بلند مرد حضرات، عورتیں آہستہ درود شریف پڑھ لیں. مزہ لے کر پڑھنا، کیا بھی پڑھے تو. کھانا کھاتے نہیں؟ کیا گاؤں کا نام یہ؟ او خواص، خاص اتمیانہ بھی تم لگا. کھانا کھاتے نہیں کھاتے؟ چائے پیتے نہیں پیتے؟ چائے معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ چائے والے انہوں بھی معلوم. اچھا اچھا. چائے جب پیتے ہیں کیا مزہ لے کر پیتے. کھانے پینے میں جتنا مزہ ملتا ہے اس سے زیادہ تلاوت اور درود و ذکر و اذکار میں مزہ ملنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر کسی بھی قسم کی عبادت کرتا ہے اور اس کو اس کی عبادت میں مزہ نہیں ملتا، سمجھ جاؤ اس عبادت کو خدا نے قبول نہیں کیا. آئی بات سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں آئی؟ منڈی تو بھی ہلاؤ نا. ایسا گھور کو منجھے دیکھ رہی بنگلور سے مزمل نہیں، کرونا آیا ہے. نہیں حضرت ہل رہی نہیں، حضر رہی نہیں. سمجھ میں آئی پوائنٹ بات؟ نماز پڑھے، ہم پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنیں. آج ضرورت تمہارے تقوی اور طہارت اور خلوص و اخلاص و للہیت کی ہے. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تم بدل گئی تو سارا عالم بدل جائے گا. نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم کو ہماری نماز میں مزہ نہ ملا سمجھ جاؤ کہ وہ نہ سجدے اللہ کو پسند نہیں آئے گا. قیام کرتے ہیں، اگر قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کی لذت کا احساس نہ ہوا سمجھ جاؤ کہ وہ قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی نماز کے اندر. نماز کے اندر تلاوت کرتے کرتے اگر ہم لوگوں کو اس تلاوت کا مزہ نہ ملا تو سمجھ جاؤ کہ وہ تلاوت اللہ کو پسند نہیں آئی. سجدہ کرتے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، کان کھول کر سنیں. اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں اور عبادت کے جتنے انداز ہیں، ان تمام انداز اور عبادتوں میں سب سے زیادہ اللہ کو بندے کی طرف سے کون سا عمل پسند آتا معلوم؟ سجدہ. بولو سبحان اللہ بولو. نہیں تو ایک کام کرو، انا للہ بولو. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، حج ہے، جتنے شریعت کے اعمال ہیں، اعمال کے انداز ہیں، ان تمام اعمال اور عبادتوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا کون سا عمل اور کون سا انداز پسند آتا ہے؟ سجدہ.
جتنے اعمال ہیں اس میں سجدہ پسند آتا ہے۔ آخر سجدہ ہی کیوں پسند آتا ہے؟ اس لیے کہ ایک سجدہ چھوڑ کر ہر عمل کا انداز کبھی کبھار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پوائنٹ سمجھو، باریک باتاں سمجھنا مشکل۔ ابھی مولانا میری محبت میں کچھ باتیں بولنے لگے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ جس گمان کے ساتھ مجھے دیکھتے ہیں اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے۔ ذرا زور سے آمین بولو، میرے واسطے پوچھ رہوں سو۔ میں بھی ایک گنہگار ہوں، لیکن مولانا نے بڑے محبت کو پیش کیا، کیونکہ دیکھنے والے کا دل جتنا صاف ہوتا زبان اتنی ہی اچھی ہوتی۔ دیکھنے والے کا دل جتنا صاف ہوتا ہے نگاہ اتنی ہی پاک ہوتی ہے۔ ایک صوفیانہ بات پیش کر رہا ہوں، کبھی انشاءاللہ علماء آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو پیش کریں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں باریک باتوں کو شاید پورے کرناٹک میں میرے سے زیادہ موٹا بنا کر پیش کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا مولانا؟ کیا مولانا سمیع اللہ صاحب برابر ہے؟ میں تو تم نہ سمجھانے کے واسطے اتنی موٹی اردو استعمال کرتا ہوں، میری موٹی اردو کو دیکھ کر لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا میں مولوی صاحب کیا بول کو۔ معلوم ایک نوجوان ابھی قریب میں ملیا 3-4 مہینے پہلے، حضرت ایک بات پوچھتا ہوں حضرت، ابھی تقریر شروع کریا نہیں، بچوں کے بارے میں آیت جو پڑھا اس پر بات کرنا ہے، میں زیادہ دیر بھی بات نہیں کروں گا، صرف 3-4 گھنٹے بات کر کے ختم کر ڈالتا ہوں۔ بیٹھیں گے؟ خالی تمہیں سننے آئے نہیں اور بھی لوگ سننے آئے ہی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ملک کا پی ایم بھی اگر آ کر بیٹھ جائے ہمارے سے اچھی باتیں کسی اور سے سن نہیں سکتا۔ ہمارے پیچھے نہ پڑو، تم اپنی زندگی بھی کھپا دو گے، ہمارے پیچھے پڑنے کے بعد تم کو محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پوری زندگی کھپا دو، پوری دولت قربان کر دو، ہماری جاسوسی کرنے کے بعد خدا کی قسم ہم سے وفا کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے پیچھے پڑنے کے بجائے ان کے پیچھے پڑو جن سے ملک کو نقصان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کی محبت، ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کی طاقت، ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کا پیار، ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کا امن، ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کی ترقی۔ انشاءاللہ اس ملک کو ہم سے پہلے بھی فائدہ ہوا، ہم سے بھی فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں سے بھی فائدہ ہوگا۔ سنو، غور سے سنو، ہمیں کیا بات کرتے ہیں بول کر لوگوں کو ڈاؤٹ۔ اور آج کل تو کچھ لوگ ہم نہ مشورے دیتے ہیں، قرآن حدیث میں کیا ہے کہ وہ بولا رہے گھگو، کبھی زندگی میں قرآن سے ہٹ کو کبھی بھی کوئی بات کرے، ہمیں حدیث سے ہٹ کو کوئی بات کرے، ہماری زبان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ 15 سال کی محنت کر کو جوڑ کو بھیجے ہی سو ہم نہ، ہمارا ایک جملہ قرآن سے ہٹ کر نہیں، ہمارا ایک جملہ حدیث سے ہٹ کر نہیں، ہمارا ایک پیغام قرآن سے ہٹ کر نہیں، ہمارا ایک پیغام حدیث سے ہٹ کر نہیں۔ آپ جتنی چاہے تحقیق کر لو، محمد کے غلام عموماً محمد کے وارثین خصوصاً وہی بات کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، وہی بات کہتے ہیں جو حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی دولت، ہے ہی نہیں کوئی سبق،
ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون سے فلم میں کیا گانا ہوا، کون سے فلم کی کیا ہسٹری ہوئی، کون سے فلم کی کیا اسٹوری ہوئی، ویلن کون تھا، ہیرو کون تھا، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ ہم کو پتا ہے تو قرآن میں کیا ہے یہ پتا ہے، ہم کو پتا ہے تو حدیث میں کیا ہے یہ پتا ہے۔ ہم بتائیں گے امت کو صداقت کا سبق، ہم بتائیں گے امت کو امانت کا سبق، ہم بتائیں گے امت کو حیا کا سبق، ہم بتائیں گے امت کو حلال کا سبق، ہم بتائیں گے امت کو کھانے کا طریقہ، ہم بتائیں گے امت کو پینے کا طریقہ، ہم بتائیں گے امت کو ماں باپ کا مقام، ہم بتائیں گے امت کو اساتذہ کا احترام، ہم بتائیں گے امت کو برا کیا، صحیح کیا، اچھا کیا، اور اس سے زیادہ اچھے پیغامات میرے رب کی قسم محمد کے وارثوں کی مجلس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ کبھی ہم نے شراب پینے کی بات کی؟ ارے بولو پی۔ کبھی ہم نے حرام کرنے کی بات کہی؟ کبھی ہم نے پردے اتارنے کی بات کہی؟ کبھی ہم نے کسی غیر عورتوں کو دیکھنے کی بات کہی؟ کبھی ہم نے کسی غیر مردوں کو دیکھنے کی بات کہی؟ کبھی ہم نے جھوٹ بولنے کا سبق پڑھایا؟ کبھی ہم نے زنا کا سبق پڑھایا؟ ارے ہمارے خلوص کی پوجا کرو۔ کس کی؟ ہمارے خلوص کی پوجا کرو، ہمارے محبت کی پوجا کرو۔ ایشور اور اللہ کو گواہ اور وٹنس بنا کر کہتے ہیں۔ اللہ اور ایشور کو وٹنس بنانا قسم کھانے سے بھی زیادہ ہے۔ مولانا سمیع اللہ صاحب دیگر علماء بیٹھے ہیں، قسم جھوٹ پر کھایا تو گناہ ہوگا، جھوٹ پر خدا کو گواہ بنائے گا اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ جھوٹی بات سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کوئی اللہ کا بندہ یہ بولتا اللہ کی قسم میں شرابی پیا نہیں، حالانکہ پیا انہیں، جھوٹی قسم کھایا نہیں کھایا، اب اسے کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ خدا نہ خواستہ شراب پی کر یہ کہتا ہے اللہ گواہ ہے میں شراب نہیں پیا، گناہ نہیں ہوگا، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ شادی کے بعد اگر یہ جملہ کہتا ہے خالی ایمان سے باہر نہیں ہوتا، نکاح سے بھی باہر ہو جاتا ہے، پھر اسے کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کی بیوی کو بٹھا کر اسے نکاح پڑھانا پڑے گا۔ میں مدرسے کا کیڑا ہوں، کتابوں کا کیڑا ہوں، اور خدا کی قسم کوئی بات بے سند نہیں کرتا۔ میرے پیچھے کی پہلی صف اور دوسری صف علماء کرام کی بیٹھی ہوئی ہے، میرا بیان اندر اور باہر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پوچھ لو ان علماء سے، اگر میں غلط کہوں تو میرا گریبان نہیں میری گردن پکڑ لینا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ جھوٹی بات پر خدا کو، ایشور کو وٹنس بناتا ہے، گواہ بناتا ہے، وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب ایمان سے باہر ہوتا ہے، نکاح سے باہر ہو جاتا ہے، اب پھر اسے اندر آنے کے لیے پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بیوی کو بیوی سمجھ کر ملاقات کرتا ہے، محبت کرتا ہے، نوٹ کر لینا میرے آقا کا فرمان ہے، اسے محبت کا ثواب نہیں زنا کا گناہ ہوگا۔ ہمارے خلوص کی پوجا کرو۔ ہم نے ہمارے نوجوانوں کو ڈانٹا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مارا ہے، ہمارے نوجوانوں کو للکارا ہے، خبردار کسی بھی لڑکی پر نظر نہ اٹھانا۔ کہا کہ نہیں کہا؟ آپ کہے نہیں کہے؟ ہم نے کہا ہے مقدس جگہ مسجد، ماسک میں، اور ماسک میں بھی سب سے زیادہ پوتر جگہ منبر اور محراب، وہاں کھڑے ہو کر ہم نے کہا اے نوجوانوں خبردار،
کسی غیر لڑکی پر نظر نہ ڈالنا، چاہے وہ غیر لڑکی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں پر اگر تمہاری نظر پڑے گی، یہ بچوں کو کرو، چلو بچوں کو بھیجو، مولانا بچوں کو بھیجو، چلو بیٹے، اگر غیر لڑکی پر نظر پڑے گی گناہ کبیرہ ہوگا۔ ہم سے سوال کرو، ہم جواب دیں گے۔ کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان غیر لڑکی کو دیکھتا ہے، جو گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ، پاپ، جب کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو بہن کو دیکھتا ہے۔ ہم نے روکا ہے، ہم نے ٹوکا ہے، ہمیں جانچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ریکارڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ زبان سے جب بھی نکلا، ان علماء کے زبان سے جب بھی نکلا، محبت کا پیغام نکلا، پیار کا پیغام نکلا، ادب کا پیغام نکلا، تمیز کا پیغام نکلا، تہذیب کا پیغام نکلا، حلال کا پیغام نکلا، نماز کا پیغام نکلا، روزے کا پیغام نکلا، اچھے اخلاق کا پیغام نکلا، اس کے علاوہ ہماری زبانوں سے کوئی ایسا ویسا جملہ نکلا ہی نہیں۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بولو رے با کاتبی، سمجھ میں آیا نہیں کی؟ آیا نہیں آیا؟ ذرا خاموش رہنا با، کون با وہ؟ یو پی کی پی سے آئے کیا با تم لگا؟ سب خاموش رہو، یہ ہٹاؤ مولانا قطب مینار۔ سنو ادھر سنو، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مولانا ہیں، ابھی بھی بول رہا ہوں، تقریر شروع کریا نہیں۔ مولانا کو ساتھ بھی ٹائم گیم طے ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ ہمیں جیو کے آدمیاں بھائی انلیمیٹڈ ٹیک ٹائم، امبانی بھی خوش ہوگا رنگا، مزمل صاحب بھی جیو کے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مولانا ہیں، صفِ اول کے مولانا، نام ہے ان کا حضرت مولانا مفکر اسلام نباز قوم سجاد نعمانی صاحب، خلیل الرحمن سجاد نعمانی، یاد رکھیں گے؟ ہم نہ سلمان خان معلوم، عامر خان معلوم، دلیپ کمار معلوم، راج کمار معلوم، روینہ ٹنڈن معلوم، ایشوریا معلوم۔ مولانا یہ لگا منجے پوچھ رہی، تم نہ کیسا معلوم؟ ان میں سے ایک میرا خلیرا بھائی، ایک مولیرا بھائی، ایک پپیرا بھائی، ایک چچیری بھان، ایک تائری بھان۔ تمہیں کیا دنیا میں ہی، میں کیا جنت الفردوس میں ہوں؟ تمہیں جہاں ہے وہاں ہمیں بھی ہے،
ضروری نہیں کہ اچھے لوگوں کی پہچان ہی ہو، برے لوگوں کی بھی پہچان عبرت کے لیے ہونا نہیں ہونا۔ اچھے لوگوں کی پہچان نصیحت کے لیے، برے لوگوں کی پہچان عبرت کے لیے۔ قرآن میں جہاں موسیٰ کا ذکر آیا وہاں فرعون کا ذکر آیا، قرآن میں جہاں محمد کا ذکر آیا وہاں ابو لہب کا ذکر آیا، قرآن میں جہاں ابراہیم کا ذکر آیا، اسماعیل کا ذکر آیا، داؤد کا ذکر آیا علیہم الصلاۃ والتسلیم، وہاں قارون کا ذکر آیا، حامان کا ذکر آیا۔ اشارے ملے دشمنان اسلام کے، اچھے لوگوں کی بھی پہچان کرو، برے لوگوں کی بھی پہچان کرو، لیکن فرق کیا ہے؟ اچھے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو، برے لوگوں سے عبرت حاصل کرو۔ ہاں بیٹا ذرا ماشاءاللہ سنبھال کو رکھو، ابھی تقریر ہے، استعمال ہونا۔ خیر تمہیں رہنا کون گئے تو بھی تمہیں رہنا، تمہیں میری طاقت، یہ سب اٹھائے تو اٹھتے ہی سو، تم نہ اٹھا دلیا تو میری مغفرت۔ یہ امانت ہے، امانت۔ خدا را ان کے لیے کچھ کرو، ان بچوں کے لیے کچھ کرو، ان علماء کا ساتھ دو۔ اگر صحیح تربیت ان بچوں کی ہو گئی، پتہ نہیں کہ ان میں سے کون آنے والے دور میں صلاح الدین ایوبی ہوگا، پتہ نہیں۔ ایک طرف ان علماء کی تربیت، دوسری طرف تمہاری محنت، تربیت اور محنت دونوں جب مل جاتے ہیں تو پھر ان بچوں میں سے کوئی محمد بن قاسم بن جاتا ہے، ٹیپو سلطان بن جاتا ہے۔ آنے والی دور میں ان بچیوں میں سے کوئی اپنے زمانے کی عائشہ بنے گی، اپنے زمانے کی فاطمہ بنے گی، اپنے زمانے کی حفصہ بنے گی، اپنے زمانے کی رابعہ بنے گی۔ یہ میٹیریل ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اسے بچے ہمارے بعد میں سمجھو، اللہ کی اور رسول اللہ کی امانت پہلے سمجھو۔ ہمارے بچے یہ بعد میں ہیں، اللہ رسول کی امانت ہے، ہمارے بچے یہ بعد میں ہیں، قوم کی امانت ہے، ہمارے بچے بعد میں ہیں۔ ہمارے ملک بھارت، ہمارا ملک ہندوستان کا یہی مستقبل ہے، یہی فیوچر ہے۔ یہ خوبصورت پہاڑوں سے نکلے ہوئے سادے سیدھے پتھر ہیں، ذرا محنت کر کے تراشا جائے یہی پتھر ہیرے بن جائیں گے، یہی بچے ہیرے بن جائیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرا جملہ اگر آپ کے دلوں کو توڑتا ہے تو جملے کے حد تک تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت بیان کرنے پر معافی نہیں چاہتا۔ تم کو بننا تھا، تمہارے بننے کا انتظار اس زمین کو تھا، تمہارے بننے کا انتظار اس آسمان کو تھا، تمہارے بننے کا اس انتظار اس ملک کو تھا، تمہارے بننے کا انتظار ہمارے سے پہلے گئے ہوئے بزرگوں کی ارواح کو تھا، لیکن نہ تم بنے نہ ہم بنے۔ اب یہ پورا ملک مایوسی کا شکار ہے، اب یہ پورا ملک مایوسی کا شکار ہے، قوم مایوسی کا شکار ہے۔ اب ہمارے نعروں میں بھی پاور نہیں، رونے میں کیا پاور ہوگا؟ خدا را ان بچوں کو تو تراشو، ان بچوں کو تو بناؤ، ان بچوں پر محنت کرو، ان کو معرفت خداوندی کا پیالہ پلاؤ، ان کو رسالت کی پہچان کراؤ، ان کو بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ لڑکا ہے تو بتاؤ کہ تو لڑکا ہے، لڑکا ہے تو بتاؤ کہ تو لڑکا ہے، آئندہ چل کر مرد بننے والا ہے۔ تیری نگاہ کیسی ہونی چاہیے، تیری زبان کیسی ہونی
ہونی چاہیے، تیری ادا کیسی ہونی چاہیے. تیری پہچان تیرا نام نہیں، تیری پہچان تیری صداقت ہے، تیری پہچان تیری امانت ہے، تیری پہچان تیری حیا ہے، تیری پہچان تیری کردار ہے، تیری پہچان تیرا ادب ہے. تو ایسے بن جا تجھے دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے غلام ہی ایسا ہے، اس کا آقا محمد کیسا ہوگا. ان بچیوں کو بتاؤ تو لڑکی ہے، لڑکی، تیرے اور لڑکے میں فرق ہے. تو بھی انسان، لڑکا بھی انسان. خدا نے ایک انسان کی دو قسمیں بنائی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تھکا ہوا ہوں، خالی 2 دن کے اندر 2500 کلومیٹر کا سفر کیا ہوں اور جانے تک تقریباً 2000 مکمل ہو جائیں گے. نیند نہیں ہے، تمہیں جگانے کے لیے نیند کو قربان کر رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج علماء جگا رہے ہیں، جاگ جاؤ ورنہ دشمن کے کوڑے پڑیں گے، جاگنا پڑے گا. تب بھی نہیں جاگو گے تو زمانہ کہے گا ارے یہ تو زندہ نہیں مردہ ہے، مردہ. تمہیں دنیا مردہ سمجھ رہی ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذمہ داروں، مسلمانوں، ہندوستانیوں، ہندی مسلمانوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. خدا را زمانے کو کم سے کم یہ تو بتاؤ ہم سو رہے ہیں، ابھی مرے نہیں. اٹھنا نہیں اٹھنا بات کی بات. دنیا تمہیں مردہ سمجھ رہی ہے، کم سے کم تم یہ تو بتا دو ہم مرے نہیں، ابھی زندہ ہیں. جب ہم اٹھیں گے تو پھر دیکھنا گیدڑوں کا حال کیا ہوگا. ہم اٹھیں گے، دیکھنا کتوں کا حال کیا ہوگا. خدا را جاگ جاؤ، جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا. کیا انشاءاللہ بولو بیٹھے، موزد بولا سو تمہیں رکھو ذرا انشاءاللہ، ماشاءاللہ اکاؤنٹ میں رکھو، بعد میں پوچھا تو فون پہ کرو. چھوٹے بچے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے. تمہیں دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے بچے. پتہ نہیں کہ ہم تمہاری کتنی حفاظت کر پائیں گے. تمہارے پردوں کی حفاظت ہم سے ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں. تمہاری حفاظت کرنے میں ہم نے بہت دیر کر دی. تمہارے لیے مستقبل بنانے میں ہم نے بہت دیر کر دی. تم ہمارے بھروسے میں جی رہے ہو لیکن ہم تم سے غافل ہو کر سو رہے ہیں. جاگو، خدا کے لیے جاگو. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں اللہ کو چھوڑنے کی سزا ہے. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کی سزا ہے. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں ہر قسم کے حرام پر عمل کرنے کی نحوست ہے. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں مسجدوں سے رشتہ مضبوط نہ کرنے کی سزا ہے. یہ جو حالات آ رہے ہیں قرآن گھروں میں نہ کھولنے کے نتیجے ہیں. یہ سب جو حالات آ رہے ہیں دشمن کے اتارنے سے پہلے ہم نے پلو اتار دیا تھا، اس لیے یہ عذاب آ رہا ہے. مولانا سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم حالات کے اچھے اور برے ماحول میں میں کود چکا ہوں. آج ہم دشمن پلو اتارتا ہے تو بھڑکتے ہیں. ہم بھی کم نہیں، ہم نے ہماری بیویوں کے سر سے پلو اتارے ہیں.
چھوٹی بچی جب سر میں پلو ڈالتی ہے تو باپ کہتا ہے کیا گیا بڈھی کے سگا دکھ رہے اتار، بولے نہیں بولے. ساس بہو کو زبردستی کری، اے بچے خاموش ہے بیٹے، ساس بہو کو زبردستی کری دیور کے لیے دسترخوان بچھانے پر. کوتھمیر کے لیے ہم نے ہمارے گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر کیا. بے شرمو، محنت کر کے انہیں پانی لائی تو ہمیں نہائے. ٹماٹر کے لیے بازار بھیجا، ہماری مرضی کا کپڑا اسے پہنائے نہیں، اسے اس کی مرضی کا کپڑا پہننے کا اختیار ہم نے دیا. لے جا کر خرید کر دلاتے اور کہتے یہ کپڑا تو پہن مجھے نظر آنا ہے، بجائے یہ کہنے کے توچ لے جا کو. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، غور سے سننا. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے امت میں جب بھی کوئی عمل کمزور ہوتا ہے، امت میں جب بھی کوئی عمل کمزور ہوتا ہے اور امت کسی اہم عمل کو غافل بن کر چھوڑ دیتی ہے، اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ دوستوں سے کام نہیں دشمنوں سے کام لیتے ہیں. میرے اس فلسفے کو سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، سمجھ رہے؟ روتے وقت رو، سنتے وقت سنو، ہنستے وقت ہنسو. امت میں جب بھی کوئی عمل کمزور ہوتا ہے یا امت کسی اہم عمل کو غافل بن کر چھوڑتی ہے، اس عمل کے چھوٹنے پر خدا عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں یہ عمل چھوٹے گا تو میں عذاب نازل کروں گا. کیا بات ہے ہمارے بڑوں کی، کیا نکتہ ہے ہمارے بڑوں کا. پردے میں میری آپا، میں بھی ذرہ وقت کے لیے تجھے مجلس میں دیکھا. ابو فتوے لگاؤ نہ کو حضرت، بچے پروگرام کر لے کو تھے، یہ بیچ کی دیوار ہے نہیں ذرہ ڈاؤن کرے تھے، میں بھی علاج کے واسطے دیکھا. میری شادی بھی ہو گئی، بچوں کی شادی ہو رہی ہے، ڈاؤٹ کرو نہ کو میرے اوپر. کئی کو دیکھا کیا حالت سے آنکھوں ہی بول کر دیکھا تو اللہ اکبر کبیرہ، سب کی سب عورتیں الحمدللہ با پردہ تھی. سرسری پتہ نہیں ایک دو کونتی بھی رہے تو رہیں گے، با پردہ تھی. مولانا بھی ماشاءاللہ بول ڈالے. میری سوچ الگ صاحب، میں کیا بولنا چاہتا ہوں معلوم؟ دینی مجلسوں میں جلسوں میں تمہیں پردے کے ساتھ آنا کمال نہیں. کسی کی شادی کو گئے تو بھی یہ حالت سے جاتے تو آج حالات یہ نہ ہوتے. کیا مولانا؟ ہاں شادی کو تو جاتی سو ایسا جاتی، الٹا ایشوریا پوچھنا میڈم تمہیں کیا میک اپ کرے سو بول کو. ہاں سنو میری بات کو، بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، خدا را سمجھ میں آ جائے بات، خدا را سمجھ میں آ جائے بات. سجدے سے بات آئی ادھر. میں جہاں سے شروع کرتا ہوں وہ میرے ذہن میں الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، میرے والد کی تربیت ہے، یاد رہتی ہے بات مجھے. سجدے سے اپنا گئی بات تے، عمل کے مزے سے اپنا گئی بات تے، جاتے جاتے یہاں تک آیا نہیں آیا تمہیں چھوڑ ڈالے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہیں بھی اچھے میں جاؤ.
سنو، کوئی ایسا عمل، کچھ اعمال ایسے ہیں جب امت سے چھوٹتے ہیں اللہ طے کرتے ہیں میں عذاب نازل کروں گا۔ آئی بات؟ ازل سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک خدا ایک اصول بنائے ہیں، میرے بندوں سے اگر یہ عمل چھوٹیا تو میں عذاب نازل کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ؟ ماشاءاللہ۔ جب بھی بندوں سے وہ عمل چھوٹتا اللہ عذاب نازل کر ڈالتے۔ کہاں تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن یہ صدقہ ہے پیارے آقا حضرت محمد، سب کہہ دو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اگر کوئی عمل اہم ضروری امت سے چھوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو اصول بنائے ہیں عذاب کا وہ نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے نبی کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اللہ مہلت دیتے ہیں، کیونکہ میرے نبی سے اللہ کو پیار کچھ بہت زیادہ تھا۔ اب اللہ نے اس اصول کو بدلا۔ کیا کیا؟ اصول کو بدلا۔ جب امت سے کوئی اہم عمل چھوٹتا ہے، اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں سے کام نہیں لیتے۔ کس سے لیتے؟ دشمنوں سے کام لیتے۔ اور وہ حالات نظر آ رہے ہیں ہم کو۔ ایک وقت وہ تھا چند دن پہلے 25-30 سال کی عورت بھی پردے میں نہیں تھی، آج ان معصوم بچیاں اسٹیج میں آ رہی ہے تو پردے سے آ رہی ہے۔ یہ ہمارے دشمنوں کا صدقہ ہے۔ کچھ اونگ سے گئے تھے، جگانے کا شکریہ۔ کچھ اونگ سے گئے تھے، جگانے کا شکریہ۔ پیپسی دکھا کر پیاس لگانے کا شکریہ۔ ہمارے پردوں پر بات آئی، الحمدللہ گرے ہوئے پلو چڑھے کہ نہیں چڑھے؟ بالغوں کے سر میں چڑھنا تو دور کی بات، نابالغ بچیوں کے سر پر چڑھے کہ نہیں چڑھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاگو مسلمانوں جاگو۔ میری ماں اور بہنیں آج تمہیں پیغام دیتا ہوں، تمہاری سب سے بڑی عبادت تمہارا پردہ ہے۔ تمہاری نماز پردے کے صدقے میں قبول ہوتی ہے، تمہارا روزہ پردے کے صدقے میں قبول ہوتا ہے، تمہاری زکوٰۃ پردے کے صدقے میں قبول ہوتی ہے، تمہارا حج پردے کے صدقے میں۔ ایمان کے بعد دو باتیں ایسی ہیں جس کی شرط پر اللہ عبادت قبول کرتا ہے۔ ایک بات حلال، دوسری بات پردہ۔ جس مرد اور جس عورت کے پاس ایمان کے بعد حلال اور پردہ ہو، تب اللہ تعالیٰ دوسری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ حرام کھا کر پوری رات نماز پڑھو، ایک رکعت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھا کر روزہ رکھو، ایک روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال سے حج کرو، حج قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے مسجدیں بناؤ، الٹا گناہ ہوگا۔ حرام مال سے مدرسے چلاؤ، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ حرام مال سے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی خدمت کرو، گناہ ہوگا۔ حرام مال سے خدمت کر کے ثواب کی نیت کرو گے،
ایمان کو خطرہ ہے. حرام مال بچوں کو کھلا کر ان بچوں کے وفادار بننے کی امید رکھنا حماقت ہے. پہلی شرط ایمان کے بعد اعمال کے لیے حلال کا ہونا، دوسری شرط ایمان کے بعد اعمال کے قبول ہونے کے لیے. میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لے، تمہارا پردہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اللہ نے نبی کے بیویوں کو کہا گھر کے اندر رہو. نبی کے بیویوں کے صدقے پوری امت کی عورتوں کو کہا گھر کے اندر رہو. تمہارا چہرہ پردہ ہے، تمہارا سر پردہ ہے، تمہارا جسم پردہ ہے، تمہارے ہاتھ پردہ ہے، تمہارے پیر پردہ ہے، تمہاری آواز تک پردہ ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، میرا موبائل کتابوں کی لائبریری ہے. اب بتا دوں گا آپ کو اگر کوئی سوال کرتا ہے. فقہا نے لکھا ہے عورت کنگھی کرتے کرتے، عورت کنگھی کرتے کرتے، کنگھی میں، کنگھی بولے تو کنگئی، کیا بولتے ہیں یہاں؟ کنگئی. کنگئی کرتے کرتے بالا اٹکتے نہیں اٹکتے؟ آج کل تو مرد بنا کے بھی اٹک رہی. نکالو ٹوپیاں، 4 چوٹیاں ڈال سکتے ہیں حضرت. پورے مرد بنے عورتیں بن رہی. اب بھی کتے کی نوجوان مسافہ کرے، گلے میں چائنا، ہاتھوں میں براسلیٹاں، گلے میں چائنا، ہاتھوں میں براسلائٹ. مرد کے لیے زیور حرام، سونے کا زیور بھی حرام، چاندی کا زیور بھی حرام. مرد کان میں بالی ڈال نہیں سکتا، ناک میں تارا نہیں ڈال سکتا، گلے میں مالا ڈال نہیں سکتا، ہاتھوں میں براسلائٹ ڈال نہیں سکتا، پیروں میں پٹی نہیں پہن سکتا. صرف شریعت نے اسے اجازت دی ایک انگوٹھی پہننے کی. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اور پوچھ کر دیکھو کہ وہ انگوٹھی کی چاندی کی وزن کی مقدار بھی کتنی ہو، 4 گرام ہو. اور نوجوانوں، تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہو. یہی تو اللہ کا عذاب ہے. تم عذاب کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا طوفان ہی عذاب، زلزلے عذاب؟ نہیں، دشمنوں کا غالب آنا بھی اللہ کا عذاب ہے. دشمنوں کا ہمارے احکامات پر تیر برسانا بھی اللہ کا عذاب ہے. تم بھی اپنے بال چھوٹے رکھو، رکھیں گے انشاءاللہ. عورتوں کی طرح لمبے لمبے بالا رکھو نکو. کب بھی لڑایا میاں بیوی میں ہوتا ہی، انہیں سر پکڑی تو بالا اٹکنا نہیں. بچنے کی کوشش کرو رے بابا. ٹھیک ہے تو میرے پاس فیصلے آتے ہیں. ایک مرد بچہ بولا بالا پکڑ کو مارتی حضرت نے. وہی بولیا واہ واہ رے واہ، انہیں بالا پکڑے تک کیا تو نماز میں تھا؟ اسے بالا پکڑنے تک اختیار دیا نا، تو مرد بنا تھے. اور دوسرا اتنے لمبے بالا کئی کو رکھا. تو ٹوپی پہننے والا مسلمان، تجھے بالا کی ضرورت نہیں. رکھنا بولے تو بال رکھو، بیچ میں مانگ کرو، نہیں کہ تو لیول کر ڈالو. دیکھو حضرت تم نے اتنے باتاں کیسا یاد رکھتے ہیں؟ حضرت ہمیں جنگل سر کا صاف رکھتے ہیں، باتاں یاد رکھتے ہیں. وہ کیا، وہ موبائل میں کیا آ جاتا سو وائرس، تمہارے سر کا وائرس دکھ رہا ہے، اندر کیا بھی ڈاؤن لوڈ ہوتا. نوجوانوں بالا تمہیں سر کے بڑھانا نہیں، داڑھی کے بڑھانا. سو
حضرت سر کے بالا ایک ہی رکھو نہ کو انہیں پکڑ کو مارتی بولتی، داڑھی بڑھاتی بھی پکڑ کو ماریں گی نا. سر کے بالا پکڑی تو مار، داڑھی پکڑی تجھے مارنے کی ضرورت نہیں، خدا مارے گا. کیونکہ داڑھی ہمارے چہروں میں تو ہوتی ہے لیکن یہ امانت ہے محمد الرسول اللہ کی. خالی اس کے خلاف بولے تو اجڑتے ہوئے زندگیاں ہمیں دیکھیں. میرے پاس وقت نہیں، اس عنوان میں تفصیل سے جاتا نہیں، ابھی تقریر بھی شروع کریا نہیں. تمہارا آئیڈیا دیکھا میں بچوں کو بھیج ڈالے ہی، جا کو امیاں کو بول رہے فون کرو بول کو. ہمیں مولوی صاحب بہت ہوشیار بابا، دنیا تمہارے سے نہیں ڈرتی، ہمارے سے ڈرتی. سو کی کہتو اللہ اکبر کبیرہ، قسم اللہ کی تم سو بھی جاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان علماء کو جگانے کے لیے پیدا کیا ہے. ساری دنیا کی عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں علماء کی عقل شروع ہوتی ہے. ہر سوال کا جواب رہتا مولوی صاحبان کے پاس. کتے کی کیسا ہی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں برابر بات کرنا نہیں آتا، ہم نہ چھوڑو، چوراں کو چھوڑ کو اچھاں کو بچا لگا جاتے انشاءاللہ. کیا مولانا؟ ابو حنیفہ کے روحانی اولادہ ہمیں، امام شافعی کے روحانی اولادہ، امام مالک کے روحانی اولادہ. کتابوں سے مسئلہ نکالنے والے لوگا نہیں ہے، قرآن سے مسئلہ نکالنے والے لوگا. ایک چور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں گھر میں گھسیا کرتے، انہیں یہ زمانے کا وہ زمانے میں پیدا ہوا سو بنداز گھس کو اٹھایا، گھر کے اندر آدمی تھا، پکڑ لیا، میرا نام بولیا بول تیری جورو پر طلاق. انہیں جان بچانے کے واسطے کیا کر ڈالیا، ہاں بولتا نہیں، بولیا تو طلاق، نام بولیا تو طلاق. اچھی بات ہے. گھر کے انکیاں کے سامنے پوری دولت جاری ہے، ایک دم پورا گھر خالی ہوگا. کیا کرنا؟ جورو دیکھ لگو اندر سے ہمارے گھر کا مال چلے گا بول کو پورے گاؤں میں اس کے گھر کی چوری کی خبر پھیلی. لوگاں پوچھے کون بات چرایا با، نام نہیں بول سکتا، بولیا تو انہیں ایسا بول ڈالیا. کیا کرنا؟ چور بھی مل جانا، جورو بھی بچ جانا. کون کی بولے؟ حضرت ابو حنیفہ کے پاس چل جا، تیرا مسئلہ حل ہو جاتا. حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس جا کر انہیں پورا مسئلہ سنیا. حضرت ہمارے گھر میں چورا کو چرایا، میں جانتا ہوں اسے، بولیا تو بیوی پر طلاق ہو جاتی. کیا تبھی آئیڈیا دیو نا حضرت، چور بھی اٹک جانا، جورو بھی بچ جانا. حضرت بولے اچھا آئیڈیا کر تم کھڑ. وہ گاؤں کے پٹیل کو بلائے، صدر صاحب کو، متولی صاحب کو بلا کو بولے پورے گاؤں والے کو مسجد میں داخل کرو، دروازے کے پاس اسے کھڑا ہو، ایک ایک آدمی کو باہر کرو، ایک ایک آدمی کو باہر کرو. جب بھی ایک آدمی گزرتا تو بول انہیں نہیں انہیں نہیں انہیں نہیں بول کو. چور گزرتے وقت خاموش ہو جا. دیکھو کتنا خالی دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے. جب بھی انو گزرے انو نہیں، انو گزرے نہیں انو نہیں، انو گزرے انو نہیں، انو گزرے انو نہیں. چور گزرتے وقت جیسے ہی انہیں خاموش تھا چور کو دیکھ کو، چور اٹک گا بھی، انو بولے نہیں نا، جورو بھی بچ گئی. کیا آئیڈیا ہے دیکھو. ہمارے دماغ اتنے چالو جناب. ایک عورت ہے نا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، سیڑھی میں چڑھی، کرسی میں نوشو بیٹھا تھا، نیچے 4 سیڑھیاں، اوپر 5-6 سیڑھیاں، بیچ میں تھی نا،
चढ़ी तो भी तलाक, उतरी तो भी तलाक का आईना। खाली सुनो रे बाबा, बोलो न को। उन्हें हाथ खड़गी, गाँव का नाम खवासपुर की रही, तो क्या होता कि हो जान दो, चढ़को दिखा दूं उनको चढ़ जाएंगी। उन्हें कूफा की औरत थी, शौहर से प्यार मोहब्बत करने वाली। अल्लाह ला क्या जी बोले सो दीवाने आदमी का जी तुम्हें क्या जी ऐसी सब बातें बोल सकती क्या जी तुम्हें बोल को। उन्हें परेशान होगा, सीधा हजरत के पास गया। हजरत ऐसा मुंह से निकल गया, हजरत क्या करना, कहाँ है अब? उन्हें सीढ़ी में खड़ी है, देख ले कहा। फिर जाको देख वहाँ आज खड़ी है बेचारी, हजरत अभी भी खड़ी है। हजरत की कहते उतरी, एक कदम भी उतरी तो तलाक, एक कदम भी चढ़ी तो। इस पार्ट फैसला देखो कैसा हो रही। ये जमाने में अगर रहे तो हाथ मर जाएंगी, डिस्कस कर ले को रहेंगे नहीं मतलब ना। वो औरत हाथ खड़ी रहेंगी, ये लगा डिस्कस कर ले को रहेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोले एक काम कर मियां, जाको सीढ़ी को ढकल डाल, गिर जाती है। चढ़ी तो तलाक, उतरी तो तलाक, गिरी तो तलाक नहीं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। बता रहा हूं मसला कोंगई से गया। नौजवानों, एक एक सुन्नत को जिंदा करो, अंदर से ताकत पैदा होगी। बादम का नाम ताकत नहीं, पिस्टे का नाम ताकत नहीं, दूध का नाम ताकत नहीं, हीरे का नाम ताकत नहीं, सुन्नत का नाम ताकत है। सुन्नत पर अमल कर लेंगे। हजरत सुन्नत का नाम ताकत का तो कैसा हजरत, सुनो समझा तो। सुन्नत पर अमल करेंगे तो नबी खुश हो जाएंगे, नबी खुश हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा, जब खुदा राजी हो जाएगा तो मदद नाजिल हो जाएगी। इसीलिए शायर कहता है ताकत तुम्हारी है और खुदा हमारा है। ताकत तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। हमें आईना, हमारे आईनों में तुम चेहरे देख रहे हो। जिस दिन हम अपना आईना हटाएंगे, तुमको खुद तुम्हारे चेहरे नजर नहीं आएंगे। सुन्नतों पे अमल करो। ये बालों का जंगल हटाओ, गले से माले निकालो, हाथ की ब्रासलेट निकालो, टकने से ऊपर पहनो, दाढ़ियाँ रखो, टोपियाँ पहनो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह अकबर। फिर देखना तुम्हारी मदद करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल के साथ उतरेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खूबसूरत जुमला नहीं तुमने चढ़ाने के वास्ते, आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह। हम हमारे रसूलों की मदद करेंगे, ईमान वालों की भी मदद करेंगे। फिल हयाती दुनिया, दुनिया में भी, व यौम यक़ूमुल अशहाद, क़यामत के दिन भी। तफसीर पढ़ो, उलमा से पूछो। अल्लाह फरमाता है हम हमारे रसूलों की भी मदद करेंगे, ईमान लाने वालों की भी मदद करेंगे, दुनिया में भी मदद करेंगे, आखिरत में भी मदद करेंगे। हम ना हमारे रसूलों को छोड़ेंगे ना हमारे मोमिन बंदों को छोड़ेंगे। बस मोमिन बंदों के लिए एक शर्त है, वो हमारे हो जाए, हम उसके हो जाएंगे। ये दुनिया का उसूल इतना बा। मैं हजरत से मोहब्बत करता हूँ बोला तो मैं हजरत का होना, हजरत की बात मानना, हजरत मेरी बात मानते हैं। खाली अल्लाह हमारे दुआएं सुनना, अल्लाह मदद कर, अल्लाह क्या अल्लाह तो अब तक जिब्राइल को उतारा नहीं। अल्लाह बोलता 2 साल इजराइल को यहाँ छोड़िया।
کہا اللہ ہمیں تیرے نبی کے غلام نہ اللہ کی اللہ مدد آتی نہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم کر۔ اللہ فرماتا پہلے میرے باتوں پر عمل کر۔ اللہ بڑا کی ہمیں بڑے، آپا وہیں کی نہیں انہوں بھی چلے گی کی معلوم نہیں نا، ماما پردے کا فائدہ بڑا اٹھاتی انہیں سمجھ میں آئی۔ ایک جگہ حضرت زبی بیوی ہی پوچھو، زبردست مائک عورتوں کا انتظام ہوں، 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے تقریر کریا ہوں، عورتوں فل ڈھنگے بول کو اعلان ہوا، بیان کے بعد ماں اور بہنیں وہیں بیٹھے رہے، پہلے مولانا نکل جائیں گے اس کے بعد تمہیں نکلو بول کو، نکلتے نکلتے میں عورتوں گھسنے کی جگہ چپلاں دیکھا تو 15-20 ہی پڑی ہوئی۔ پردے کا فائدہ آپا سن، تیرے پردے کا پاور تو وہ تھا کہ تیرے سر سے پلو گرتا تھا سورج بھی طلوع نہ ہوتا تھا۔ آج وہ معیار، آج وہ عمل زمانے کو تو دکھاتی نہیں، تو نے پلو کی حفاظت نہیں کی، دشمن طلوع ہو رہے ہیں، تیرے پردے پر حملے کر رہے ہیں، تیری آنچل کو کھول رہے ہیں۔ نوجوانوں خدا کے ہو جاؤ، خدا کے رسول کے ہو جاؤ۔ غرض اسلام میں عورت کا پردہ بتا رہا ہوں، کنگھی کرتے وقت بھی کنگھی میں جو بالاں اٹکتے نہیں، فتاوی شامی علماء کے لیے میں اپنے ایک مطالعہ پیش کر رہا ہوں، پاور نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے فتوے کی، فتاوی شامی عالمگیری۔ کنگھی کرتے کرتے عورت اگر کنگھی میں بالاں اٹک گئے تو فقہا فرماتے ہیں وہ بالوں کو جہاں چاہے وہاں نہ پھینکو، بلکہ اس کا ایک چنڈل بنا کر کسی مٹی میں جا کر دفن کر دو، اس لیے کہ عورت کے ٹوٹے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چیز بھی اسی پردے کی ہے نا، قیمتی چیزوں کو دکھایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے۔ غرض اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرو۔ عام طور پر بچوں کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب تک ماں باپ بنتے نہیں بچے بنتے نہیں۔ قرآن کا یہی حکم ہے، اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خدا کتنی محبت سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، سمجھو کہ خدا تم سے محبت بھرا خطاب کرتا ہے۔ کتنی محبت سے خدا پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اے مجھے ماننے والو، قوا انفسکم، پہلے تم بچو، قوا انفسکم، پہلے تم عمل کرو، قوا انفسکم، پہلے تم نمازی بنو، قوا انفسکم، پہلے تم اللہ کے بن جاؤ، قوا انفسکم، پہلے تم رسول اللہ کے بن جاؤ، قوا انفسکم، پہلے اعمال پر تم اتر کے آ جاؤ،
خو انفسکم، پہلے سچ تمہارے زبان میں ہو، خو انفسکم، پہلے حیا تمہارے نظروں میں ہو، خو انفسکم، پہلے امانت کا ملکہ تمہارے اندر ہو، خو انفسکم، پہلے تمہارے اندر ادب ہو، خو انفسکم، پہلے تمہارے اندر تمیز ہو، تہذیب ہو، خو انفسکم، یہ تمام چیزیں آنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، وَأَهْلِكُمْ، جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ گئے تو تم اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ اچھے نہیں، بچے اچھے بن جاتے ہیں، ورنہ دنیا کا اصول ہے ماں باپ اچھے تو بچے اچھے، درخت اچھا تو پھل اچھا۔ ہمارے بڑوں نے صاف لکھا ہے ماں باپ اتنے خراب ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، لیکن بچوں کے بارے میں ان کا خیال کیا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا جنید بغدادی بنے، میری بیٹی رابعہ بصریہ بنے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آم کے جھاڑ سے آم ہی نکلے گا، آم کے جھاڑ سے آم ہی نکلے گا، جام کے جھاڑ سے جام ہی نکلے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام بھول رہا ہوں، تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ اس بزرگ کے سیرت میں داخل ہے۔ 50 سال تک ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ کتنے سال؟ 50 سال۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی، یاد آتے ہی بتا دیتا ہوں، 50 سال تکبیر تحریمہ کا تو کیا تکبیر تحریمہ کا تو امام صاحب اللہ اکبر، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر بولتے نہیں، ان کے را کی آواز ختم ہونے سے پہلے ہمیں بھی اللہ اکبر بول کر جڑ جانا، اسے بولتے تکبیر تحریمہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض علماء فرماتے ہیں امام صاحب اللہ اکبر تھوڑی دیر خاموش رہتے، انہوں کئی کو خاموش رہتے، ثنا پڑھتے، انہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے نہیں پڑھتے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، خراج شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ اکبر بول کر داخل ہونے کا نام تکبیر تحریمہ۔ اچھا، وہ بزرگ کی کتنے سال سے برابر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ہو رہی ہے؟ 50 سال سے۔ خواص پور کے مسلمانہ نماز کو کب جاتے ہیں بولو؟ خیر فجر کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو نہیں پوچھتا، جمعے کو۔ جمعہ آتا گاؤں میں تمہارے؟ ہمارے بنگلور میں بھی آتا۔ جمعے میں بھی کم سے کم ہمیں 12:30 بجے چل جائیں گے نا بول کر جاتے نہیں، 12:30 بجے حمام کو جاتے ہیں، لگے پانی گرم ہوا کہ دیکھ ہیٹر ڈال، ٹول لا، صابن لا، یہ کوسا صابن برا آ رہا ہے، برش برابر، ساؤ سے ٹینشن کر ڈالتے ہی انہیں بریانی پکانا، اسے نہلانا۔ میت کو نہلاتے وقت اتنا غلاٹا نہیں ہوتا، جمعے کو انہیں نہاتے وقت ہوتا۔ ہاں بولا نا، وہی ساول کو جلدی جلدی نالے گیلے کو سر بھی برابر پوچھتا نہیں، انہیں بولتی اماں رہی تو بولتی با سر پوچھ رہے سردی ہو جائیں گی، جاما تو بھی الگ یہ وقت میں سر پوچھو کو بول کر بولتے میں مسجد کو جانوں سو ماں یہ سر کے قطرے ہیں نہیں شہیدوں کے خون کے برابر کہتے یہ منہ مسحور کی دال۔ وہ جمعے کی فجر پڑھا دی، کون سے کی؟ ایک مولانا چھوڑے
कुछ मौलवी साहब ऐसे ही जो छोड़ते ही मौलाना, उन वो मौलवी साहब क्या छोड़े मालूम क्या, जुम्मे के दिन गुस्ल कर को वो गुस्ल का पानी सर में से नीचे टपकिया तो कितने कतरे गिरते हैं कि उतने शहीदों के खून के कतरों के बराबर। इन्हें भी सुन को आहा, सही मौलवी साहबा के बातों पर भरोसा नहीं, बंडल मौलवी साहबा के बातों पर भरोसा। ये एक बगीच से नहाने वाला भी 4 बगीच से नहा रहा है। क्या शहादत, अरुण आइसक्रीम की आइस क्या, अभी शहादत ही पहचाना नहीं, अगर पहचान तो आज जालिम तेरे सामने खड़ता नहीं। शहादत ही पहचाना नहीं, अगर पहचानता तो जालिम तेरे सामने खड़ता नहीं। फिर जल्दी जल्दी पुछ लगी लोगों कपड़े कपड़े, वो भी 5 साल पहले का कि वलीमे का कि जुब्बा, हर जुम्मा वो क्या वली साहब, इन्हें यकी जुब्बा 5 साल पुराना पहनने करा था, हमें हर जुम्मा एक एक जुब्बा पहने तो डाउट करता, कहाँ से आ रही पैसे तुम ना, हमें दे रही सो तनख्वाह 5,000 इतना, इन्हों हर जुम्मा नवा पहनने कर आते ही ना, हम ना पैसे कहाँ से आते ही मालूम, बोलता नहीं जा। की को तो जीएसटी लगा तो वो बच्चे को 500 रुपये हजरत दिए, बोलो बोले 500 रुपये को बोल को, मैं बोला नक्को मौलाना दे डालो, आजकल की हालत ख़राब है, बच्चों के हाथ के पैसों को भी टैक्स में ले लेंगे। समझ में आई बात है। औरता नहीं रहते तो एक लतीफ़ा सुनाता था, मौलाना को सुनाता हूँ कब हुई की तो हुकूमत थी बड़ी अजीब व गरीब है। मैं ओपन बात करने वाला साहब, आइंदा से बुलाओ न को मंजे, मैं मेरी जान हाथ में रख ले को फिर तू सो, मैं क्या भी गलत बोल रहा हूँ नहीं, सफ़ेद को सफ़ेद बोल रहा हूँ, काले को काला बोल रहा हूँ, सच को सच बोल रहा हूँ, झूठ को झूठ बोल रहा हूँ। मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ, इस ज़मीन की मिट्टी में हक बोलना ही आता है, झूठ बोलना नहीं आता। मैं कहता हूँ कि सच बोलने वाले ही इस ज़मीन वाले हैं, झूठ बोलने वाले ये ज़मीन वाले नहीं। तो सच्ची बात है, पक्की बात है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहनो जुब्बे पहनो, समझ में आई बात है। कितना खूबसूरत इसमें दिखते हैं कि उतना खूबसूरत तुम्हारे कपड़े में दिखते नहीं। तुम ना क्या मालूम अभी भी मुझे रिश्ते आ रही हैं। बेंगलुरु को बोलना नहीं बा, पता नहीं अल्लाह ताला इस्लाम के हर अदा में इतना हुस्न कई को रखा है। क्या खूबसूरत दिखता है एक मोहम्मद का गुलाम इस्लामी लिबास में। देखो कितने खूबसूरत ही, देखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलो। खवासपुर की नजर बड़ी खराब, काली मुर्गी नहीं, काला बकरा उतारे तो भी उतरती नहीं। क्या बोला ना, अच्छे कपड़े पहनो। वो 5 साल पुराना जुब्बा पहनने गिल का था, घर से निकलते वक्त इन्हें बोलती आपा, अरे रे 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 आज जुम्मा ना जी, कोतिमीर छोड़ का गए ना जी सऊदे पे गेदा पढ़तू सो जुम्मे को एक वक्त नमाज से, वो भी निकलते वक्त कोतिमीर बोलती। तू कोतिमीर के बगैर भी बिरयानी बनती नहीं। जा आते आते लेकर आता हूँ, बराबर 1.5 को 5 मिनट रहते वो वक़्त में आको कई को बोल रहा हूँ, सुनो ज़रा, आको वैसे वक़्त में मस्जिद में बैठ जा को। क्या सुनता आखिर में, चप्पला कहाँ छोड़ते कि वहाँ बैठता, वो भी जुम्मे के दिन। समझ में ये बात है। वो खुतबे को 10 मिनट लगते ही, देखो वो 10 मिनट में भी इन्हें वो खुतबा भी नहीं सुनता, सो जाता। ना को आको है सो अल्लाह के घर का माहौल, नींद। हजरत अताउल्लाह शाह बकारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत समझ में नहीं आती बात, गाने बजाने की महफिलों में नींद नहीं आती, मस्जिदों में जलसों में नींद ही क्यों आती है? हजरत अताउल्लाह शाह बकारी ने फरमाया कि मियाँ, कांटों के मैदान में नींद नहीं आती, फूलों के सेज में नींद आती है। और मस्जिद में बहुत अच्छी नींद आती मौलाना। समझ में आई बात है। हमें मदरसे में पढ़ते वक्त मस्जिद में सोते थे, सोते नहीं सोते थे।
اور یہ دعوت کے ساتھیاں بھی جب جاتے ہیں مسجد میں ایسی نیند آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک اللہ کا بندہ آیا، کروڑ پتی لکھپتی آیا، آ کر بولیا حضرت مجھے نیند ہی نہیں آتی حضرت، کیا کرنا حضرت سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بولا ڈاکٹر کے پاس گئے کیا؟ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا حضرت، انہیں جتنا ڈوز دیا ڈبل کھایا تو بھی نیند نہیں آتی نا۔ میں بولا ایک کام کرو بھائی، کیا کرنا؟ دعا کہتی بھی ہے کیا حضرت؟ دعا ہے، نیند آنے کی بھی دعا ہے، لیکن وہ لائق بن کو پڑھے تو اثر ہوتا سو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب کیا کرنا؟ میں بولا ایک کام کر بھائی، تو اللہ کے راستے میں 3 دن نکل جا۔ نیند آتی کیا حضرت؟ پکا آتی ہے۔ اب بھی جاؤں کیا حضرت؟ اب بھی جاؤ بھی۔ سیدھا سلطان شاہ گیا، سیدھا کپڑے منگا لیا، وہاں سے 3 دن نکل گا۔ میں پریشان ہوگا، اللہ وہاں جا کو بھی نیند نہیں آئی تو انہیں دعوت کچھ بدنام کر ڈالیں گا۔ میں دعا کرے اللہ سدھارنا نہیں سدھارنا تیرے ہاتھ میں ہے، تو کب سدھارتا کہ تیری مرضی، لیکن اسے نیند دے ڈال اللہ۔ اللہ قبول بھی کریا میری دعا۔ 3 دن کو جا کو انہیں 40 دن لگا کو آیا، داڑھی بھی آگی، ٹوپی بھی آگی۔ اللہ وہ راستہ ہی ایسا ہے کہ بگڑنے والوں کو بھی سوار دیتا ہے۔ اب 3 دن کو گیا، 40 دن کے بعد آیا۔ آنے کے بعد حضرت پچھانے کیا پوچھا؟ میں بولا ہاں ہوا پچھانا تو جسے میں بھیجیا۔ حضرت تمہارا کتنا شکریہ کراتے بھی کمی حضرت، ہر دن میں دعا کرتا تھا حضرت میں تمنا کی بھائی حضرت مجھے کیا بھی آتا نہیں۔ امیر صاحب کو بولیا کیا دھونا بچھانا وہ کرو، اور دوسرا کیا میں امیر صاحب کے بازو سوتا تھا حضرت۔ امیر صاحب سب کو اٹھو اٹھو بول کر اٹھاتے تھے، منجے پانی ڈال کو اٹھاتے تھے حضرت۔ اللہ دیتا نیند، کبھی سو کر دیکھو، اعتکاف کی نیت سے جا کر سو، ایسے ہی سونا نہیں۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں جا کر سونا مکروہ ہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے جاؤ تو ایسے وقت میں نماز کو جاتا ہے، عربی خطبہ چلتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کیسی ٹوٹی پوٹھی نماز پڑھتا ہے، خیرات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب بولے ویسے سلام پھیرتے ہی بازو چپل رہتا اٹھا لے کو دعا بھی منگتا نہیں آ جاتا۔ آتے سو آتے گئے کھانا رکھ، یہ تو نہائے تو بھوک لگتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غسل کر لینے کے بعد کچھ نہ کچھ کھا لو۔ جو آدمی غسل کرتا ہے اور کھاتا نہیں وہ کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرے حال نہائے تو بھوک لگتی۔ وہ بزرگ کا حال دیکھو، 50 سال تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ کتنے سال؟ 50 سال تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ آپا میں پورا عنوان پیش کرنے کا وقت نہیں، اب تو صرف میں مقدمے میں 1.5 گھنٹہ لگا دیا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں یہ علماء آپ کے سامنے جب چاہے بیان کریں گے۔ میں اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس بزرگ سے پوچھا کہ 50 سال سے آپ نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی، کیا راز ہے؟ اس بزرگ نے کہا خدا کی قسم یہ میری ماں کا صدقہ ہے، میری ماں کا صدقہ ہے۔ مجھے کسی استاد کی تربیت میں یہ اثر نہیں پڑا، میں کسی پیر اور شیخ کے وظیفے میں اس عمل تک نہیں پہنچا، بلکہ اس بزرگ نے کہا آج تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے 50 سال کا عرصہ ہو گیا، تو یہ میری ماں کا صدقہ ہے۔ کیسا بھی تمہاری ماں کا صدقہ؟ تو اس بزرگ نے کہا میری اماں کو میں ایک مرتبہ جب 25-30 سال ہو گئے تھے جا کر میرا عمل بتایا تو میری اماں نے کہا لال تیرے اس عمل پر تو فخر نہ کر، اللہ کے فضل کے بعد یہ میرے عمل کا صدقہ ہے۔ میں نے میری ماں سے پوچھا اماں عمل میرا ہے صدقہ تیرا کیسا؟ تو اس وقت میری اماں نے کہا لال میں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا، تو روتا تو میں دودھ پلاتی، لیکن میں نے کبھی تجھے اذان اور نماز کے بیچ میں دودھ نہیں پلایا۔ اذان نماز کے بیچ میں دودھ نہیں پلایا، کیونکہ اذان اور نماز کے بیچ میں
اللہ کا وقت ہوتا ہے، میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھتی، بعد میں دودھ پلاتی، میرے یہ پابندی کو خدا نے قبول کیا، تجھے تکبیر تحریمہ والا ولی بنایا۔ ماں باپ نمازی ہو تو بچے نمازی، ماں باپ کے اندر تقوی ہو تو بچے کے اندر تقوی، ماں باپ کے اندر اللہ رسول کا خوف ہو تو بچوں کے اندر اللہ رسول کا خوف، ماں باپ کے اندر حیا ہو تو بچوں کے اندر حیا، ماں باپ کے اندر پردہ ہو تو بچوں کے اندر پردہ۔ خاص طور پر جو عورتیں اور جو مرد اپنے پیٹ میں بیٹیاں رکھتے ہیں، ان سے بڑے خلوص کے ساتھ خواص پور کے مسلمانوں کو، اطراف و اکناف کے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، پردے کا ماحول پیدا کرو، پردے کا ماحول پیدا کرو، اپنے اندر پردے کا ماحول پیدا کرو، باہر کی دنیا چھوڑو، تم اندر پردے کی حفاظت کرو، باہر تمہارے پردوں کی حفاظت خدا کرے گا۔ یہی میں مولانا سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک فیصلہ آیا، آنے کے بعد وہ فیصلہ مرد کی طرف سے نہیں، لڑکی کی طرف سے آیا۔ وہ فیصلہ ایک لڑکی کی طرف سے آیا۔ اس بچی نے کہا کہ آپ مزمل صاحب ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت میں آپ کے پاس میری زندگی کا مسئلہ لے کر آتی ہوں۔ اب میں نے کہا کہ آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ میرے شوہر کو بھی لے کر آتی ہوں۔ حضرت فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا، شریعت کے مطابق میری زندگی بنے تو بنا دینا، اگر شریعت کے مطابق میری زندگی ٹوٹتی ہے تو توڑ دینا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹی آ، بعد میں سنوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کھول کر فیصلہ کروں گا، حدیث کھول کر فیصلہ کروں گا، شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جب جمعے کے دن آئے میرے پاس، لڑکے اور لڑکی والے بھی آئے، اس کے بعد بات شروع ہوئی۔ لڑکا کہنے لگا حضرت شادی ہوئی، میرے گھر سے گئے، جانے کے بعد حضرت 3 مہینے ہو گئے، اب تک نہیں آئے حضرت۔ میں نے پوچھا لڑکی سے کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ لڑکی والے نے جواب دیا، لڑکی نے کہا کہ حضرت یہ تو پہلے پوچھو کہ میں کیوں آنے سے منع کرتی ہوں۔ میں نے بچی سے پوچھا شادی کر کو دیتے ہیں شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے واسطے نا ماں، تمہیں اماں کے گھر کو چلے گئے تو آتے نہیں بول رہی نا، کئی کو آتے نہیں بول کر پوچھا میں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں ایک شریف گھر کے اندر پیدا ہوئی، یہ میرا باپ ہے حضرت۔ بچی پورے پردے کے ساتھ مجھ سے بات کرنے لگی، مجھے اس کی ایک ایک بات پر بھروسہ تھا۔ دور بیٹھی تھی، ہاتھوں میں گلوز تھا، پیروں میں ساکس تھے، چہرے میں پردہ تھا، کالا غلاف اللہ نے جو اسے عطا کیا اس کے ساتھ آئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئی، میرا باپ شریف ہے، میری ماں شریفہ ہے حضرت، ہم نے اسکول بھی ایک مقدار سے پڑھے ہیں اور اس کے بعد میں قرآن پڑھی ہوں حضرت، الحمدللہ شریعت جانتی ہوں۔ ہم نے کبھی ہماری اپنی زندگی میں اکیلے بازار کو جا کر کوئی چیز خریدے نہیں حضرت، ہم ہمارے رشتے کے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آئے، اور جب بھی کبھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ جانے کا وقت آیا ہم بغیر برقعے کے نہیں گئے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد میرا شوہر، میری ساس، میرا سسرا، میری ننن، میرے پورے سسرال کے گھر والے کہتے ہیں وہ تمہارے گھر کا قانون ماں، ہمارے گھر کا قانون کیا معلوم؟ بغیر برقعے کے رہنا۔ ہمارے گھر میں فل فریڈم ماں۔ میں بولی شریعت کے مطابق مجھے زندگی گزارنا ہے تو میں گھر میں رہوں گی، نہیں تو نہیں۔ اب ایسا حال ہے، بتاؤ جب امت کے اندر حالات جب خراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو سدھارنے کے لیے دشمنوں سے کام لیتے ہیں۔ حالات بڑے نازک ہیں، اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کے ہو جاؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ سن کر بڑی خوشی ہوئی، کون سے مولانا ہے مدرسے کے ذمہ دار؟ جزاکم اللہ خیر الجزائی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے۔ مولانا کا اعلان 90 بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنے گھر ہیں؟
110 میں 90 بچے پڑھ رہی بول کر بولے تو کتنے گھراں کے اب 20 گھراں میں ابھی ہوئے نہیں دکھتا بچے اٹھتا چاہے میں کہیں کوئی الزام لگاؤں حضرت ابھی لاک ڈاؤن آکو ہوئے نہیں کہ تو ذرا ٹیسٹ کرانا چاہے بیلگام کے پاس گیا تھا مولانا ایک صاحب مٹھائی زبی بھائی کہاں ہے سنے نہیں آپ سنے نہیں ایک صاحب مٹھائی لا کر دی ہے میں نے کہا کہ کیا خوشی میں مٹھائی لائے تو میں کیا کرتا ہمیشہ الگ الگ گاؤں کی الگ الگ مٹھائی رہتی خواص پور کی کوئی خاص مٹھائی کیا بھی نہیں ایک نئی مٹھائی بناؤ جو خواص پور کی خاص ہو سمجھ میں خواص پور کی ایک مٹھائی لا کر میں گھر کو لے کر جاتا لیکن انہوں بولے حضرت یہاں کھانا حضرت تمہیں کہ میں بولا کی بھائی حضرت آپ جیسے بزرگوں کی دعا حضرت شادی ہو کو 20 سال کے بعد اللہ بچہ دیا حضرت کے اللہ تعالیٰ چاہے تو 20 سال کے بعد بھی دیتا 30 سال کے بعد بھی دیتا 40 ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بچہ دیا لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت اچھے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرایا بچے نہیں ہوئے عاملہ کے پاس تعویذ لیا بچے نہیں ہوئے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے الحمدللہ حضرت لاک ڈاؤن ہوا بچے میں بولا محنت مکمل ہوئی بابا محبت کا حق پورا ادا ہوا ہر بچے کو مدرسے میں بھیجنا یاد رکھو تم چاہتے ہو ہمارے تمہارے بعد ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے اسلام باقی رہے یہ پتھر میں لکھ کر رکھ لو یا آپ جس میں لکھ کر لاتے ہیں لکھ کر لاؤ میں سائن ڈال کر دیتا ہوں ہمارے بچوں کا ایمان اگر باقی رکھنا ہے رہنا ہے اسلام اگر باقی رہنا ہے تو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مکتب کو ضرور بھیجو مدرسوں کو بھیجتے نہیں بھیجتے وہ تمہارا اختیار کم سے کم مکتب کو بھیجو ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدھے سے زیادہ ایمان کی مضبوطی کی طاقت اللہ تعالیٰ دارالعلوم جیسے بڑے مدرسوں میں نہیں مکتبوں کے اندر رکھا ہے دارالعلوم در و دیوار کا نام ہے بڑے بڑے مدارس مظاہر العلوم در و دیوار کا نام ہے سبیل الرشاد در و دیوار کا نام ہے مفتاح العلوم در و دیوار کا نام ہے شاہ ولی اللہ در و دیوار کا نام ہے تو یہ مکاتب انہی دیواروں کے بنیادیں ہیں بچوں کو بھیجو بھیجیں گے انشاءاللہ وہ بھی 90 بچے سبحان اللہ وہ بھی ایک مدرس واہ واہ یہ تو کرامت ہے مولانا تمہاری انشاءاللہ زندگی میں دامت برکاتہم مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ میں بھی مرنا انہیں ایک مولوی صاحب 90 بچوں کو پڑھا رہی کو بول کر بولے تو تمہارے عقل میں اتر رہی ہے بات ہاں یہ ظلم نہیں ہے ہاں بولو صاحب ظلم نہیں ایک دوستی میں بات کریں گے ہمیں تقریر چھوڑو دوستی میں بات کریں اور ایک استاد کہیں کو نہیں رکھتے تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے مولوی صاحبہ کو دینا بولے تو ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پیٹ میں درد میں بولتا ہوں ان کا بیٹا پورے آنگ میں درد استادہ بڑھاؤ مکتب کو مضبوط کرو پیار آتا ہے ان بچوں کو بھی تعلیم کیا میں ابھی مغرب سے پہلے بیٹھا تھا بتا رہے تھے ایک ایک حرف کی پہچان ہو رہی ہے سبحان اللہ مولانا محبت کا سلام ہے آپ کو قرآن بھی پڑھنے کا قانون ہے بابا خالی قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم کتنا پڑھتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈلتا آپاواں کا قرآن تو اللہ بچانا حضرت علی فرماتے بعض لوگ قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھنے والے کو بد دعا دے گا قرآن ایسا پڑھنا خدا کو پیارا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بولو سبحان اللہ. کون تمہیں شاعری پڑھا تو تالیاں مارتے نہیں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. سو بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو کیسا پڑھنا؟ کب اللہ کو کیسا پڑھنا؟ اللہ کو موٹا کب پڑھنا؟ باریک کب پڑھنا؟ گرامر. را کو موٹا کیسا پڑھنا؟ را کو باریک کب پڑھنا؟ ٹکائے تو کتنا کھینچنا. آہا ہا ہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا یہاں سے نکالنا، یہاں سے. ہمیں خالی لفظ حرف ہا نکالنے کے واسطے 2 ہفتے ہو گئے. کتنے مارا کھائے معلوم ہمیں. پکڑ کو دبا ڈالتے، نکالے سے. اللہ ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. آج ہمارے نمازیں صحیح ہیں، ان اساتذہ کی محنتوں کا صدقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. مزالے کو پڑھنا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بولو آمین. بولو. نماز میں پڑھو، نماز کے باہر پڑھو، سمجھانے کے لیے پڑھو، دکھانے کے لیے پڑھو، قرات میں پڑھو، مظاہرے قرات میں پڑھو. جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے تو آمین بولنا، اس لیے کہ پورے قرآن کے 114 سورتوں میں یہ واحد سورہ ہے جس کے ختم پر فرشتے آمین کہتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہاں آمین نہیں ہے. کیا آمین حضرت؟ صرف فاتحہ کی خصوصیت. ایسا پڑھاتے ہیں بچہ کو یہاں. سبحان اللہ. جس کا بچہ بھی پڑھتا ہے وہ اس استاد کا شکریہ ادا کرو. مولانا کی کہتو ہمیں مرنے کے بعد ہمارے بچے قرآن پڑھے تو وہ قرآن آنا ہمارے پاس. قرآن غلط پڑھے تو ہمارے خبروں کو قرآن آتا نہیں. غلط دوا ڈالے تو مریض اچھا ہوتا حضرت. غلط دوا ڈالے تو مریض اچھا ہوتا. ویسے غلط قرآن پڑھے تو مرحوم کو بھی جاتا نہیں. صحیح قرآن پڑھنا. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کا مقدر اچھا کرے. یہ بچے قرآن صحیح بھی پڑھتے ہیں. مولانا کی بیٹی سورہ واقعہ پڑھی. آہا سبحان اللہ. میں بھی تم نے بھی دیکھا. پڑھو تم لگا بھی پڑھو. بڑے آدمیاں پڑھو. شادی ہوتی خواص پور میں نہیں ہوتی؟ قرآن آتا؟ ذرات بھی شرم کرو بابا. ہر چیز کا جواب دینے کو نہیں. وہ آتا سو اس کے واسطے حضرت میرات قرآن الگ یہ بولے تو اچھا دکھتا. آتا پڑھتا. پڑھو تمہیں بھی پڑھو. قرآن پڑھو. ہمارے تمل ناڈو میں ایک رسم ہے. قرآن لے کر آئے تو 900 سوا کا 900 آج کا قرآن لے کر آیا تو سالہ لیتا. وہ سالہ قرآن لے کر آیا تو 900 لیتا. یہاں بھی ہے کیا؟ وہ نہیں ہے. اللہ کا فضل. بہرحال قرآن کبھی کیسا بھی لے کر آئے تو کہاں رکھنا بولے پوچھے تو بوڑھیاں بولتے با وہاں رکھ با. کس کا بھی ہاتھ جانا نہیں. وہ بڈھی اماں کو پوچھو موبائل کہاں رکھو نانی؟ تکے کے نیچے رکھ رہے. جو روت بھی دور رہتی موبائل اٹھتے سے اٹھتے
रत्ती पिसल को कभी भी गिरिया तो अम्मा हार्ट अटैक आ जाना। इतनी फिक्र कुरान में करते तो अल्लाह हमने पीरा ने पीर बना डालता। हाँ, बोलने के लिए बहुत है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो आकर सिर्फ कुरान की और अज़मतें बयान करूँगा। कुरान क्या समझे, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज़ बनाओ बच्चों को, आलिम बनाओ बच्चों को, हलाल हराम की तमीज़ सिखाओ बच्चों को, बच्चों के सामने अच्छे बनकर रहो। तुम्हें बच्चों के सामने अच्छे बने तो ना, बच्चे तुम ना देखकर बनेंगे अच्छे। हमारे वालिद तो बोलते थे कम से कम माँ बाप बच्चों के सामने तो मोहब्बत से बात करें। बेगम एक गिलास पानी लाओ, बच्चों को दिखाने के वास्ते। अब बच्चा भी सोचता देखे हमारा अब्बा हमारे अम्मी की कितनी इज्जत कर रही। दरवाज़ा बंद कर लगो, क्या गे बोलो, परवाह नहीं चलता। हिम्मत है बोलने की, चलेगा ज़माना, क्या गे का तो क्या भी नहीं बोलती। अब क्या गे बोलो, क्या रहे कहती, बोलती नहीं बोलती। बच्चों के सामने हमें अच्छे रहना, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी बातों को छोड़ दिया, समझ में आई बातें, वो सजदे की बात भी छोड़ दिया। तमाम आमाल इबादत करे तो ऐसी करना हमको हमारी इबादत में मज़ा मिलना, करेंगे इंशाअल्लाह। वो खुशू व खुजू के साथ इबादत करो, नमाज़ पढ़ो। माँ और बहनों से ख़ास तौर से गुजारिश है, अब दुश्मन मस्जिदों और मदरसों से गुज़र कर तुम्हारे शर्म और हया व पर्दे तक पहुँचे हैं। समझौता मस्जिद और मदरसों में हो सकता है, तुम्हारे पर्दों में कोई समझौता नहीं हो सकता। अब तुम पर्दों में रहकर अल्लाह के दरबार में रात के अंधेरे में इन पर्दों का दामन और किनारा कोना पकड़कर अल्लाह से भीख मांगो। अल्लाह अल्लाह, सब सो गए हैं, तू जाग रहा है। ऐ अल्लाह, आज तेरे और तेरे हबीब के, तेरे इस्लाम के, तेरे शरीयत के दुश्मन इन पर्दों पर हमला कर रहे हैं, बचाने की किसी के पास ताकत नहीं है। तुझे तेरी आयशा का वास्ता, तुझे तेरी फातिमा का वास्ता, तुझे हज़रत सुमैया का वास्ता, तुझे हज़रत आसिया का वास्ता, परवरदिगार आलम मेरे और मेरे बच्चियों के आंचल की हिफाजत कर। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं से आलम में इनक़िलाब आएगा। ये माँ और बहनों की खिदमत में बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनामात तक़सीम है, ऐसे ही बैठे रहे, बच्चों के इनामात तक़सीम होंगे। एक ऐलान है कि ये मेरे साथी हैं, हमेशा मेरे साथ सफ़र में रहते हैं। आलम इस्लाम के बड़े औलिया में से एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की एक किताब है ये, घर जन्नत कैसे बने। मियाँ बीवी के क्या हुकूक़ हैं, शौहर बीवी के साथ कैसे रहना, बीवी शौहर के साथ कैसे रहना। कुरान हदीस की रोशनी में बड़ी प्यारी किताब है। दुनिया में कई ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ है। बहुत कम कीमत है, आप में से जो खरीदना चाहते हैं दुआ के बाद खरीदते हुए जाएं। वो जो औरत और मर्द का जो मसला बोले ना तुम्हें, वो पूरा नहीं करे। कौन सा मसला बोलो? वो पर्दे में नहीं रहना, हमारे घर में लोगों को बोले थे जुम्मा के दिन बच्ची का मसला, बच्ची का मसला, वो जो शरीयत से रहती बेंगलुरु में मसला है, वो बोले ना, मैं बोला ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो वहाँ तक रखो, क्या कंप्लीट हुआ बोले तो ज़रा असर है। खाली मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे घरों में भी पर्दों के मुखालिफ हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। वो फैसला क्या हुआ वो मेरा अपना मसला है, समझ में नहीं बोल। मौलाना की जुमा की हर तस्वीर करती है तो उसमें बहुत सारे उन्वानात रहते हैं। तो अगर किसी को भी अगर ख़रीदना है तो कैसे भी है और किताब भी है, जाते हुए जो किताब और सीडी दोनों मिलाकर 150 रुपये। कहाँ है कुर्सी में? जाते हुए दोनों चीज़ों को खरीद कर जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा।